بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، گفتگو سورہ قصص کی تفسیر میں چل رہی تھی اور جس کے ذیل میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان اور ان کے واقعے کو پیش کر رہے تھے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 9 کی تفسیر گزشتہ درس میں پیش کی گئی۔ آج آیت نمبر 10 اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی بہت وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آیت نمبر 10 یہاں سے شروع ہوتی ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور مادر حضرت موسیٰ کا دل ہر خوف اور ہر قسم کے غم سے خالی ہو گیا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا، بے شک قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ظاہر کر دیتیں، اس کو فاش کر دیتیں، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھ نہ دیا ہوتا۔ چونکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کے دل کو ایک مضبوطی سے باندھ دیا تو اس دل میں بے قراری ختم ہو گئی، وہ دل ہر قسم کے خوف اور غم سے خالی ہو گیا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مادر موسیٰ ہم پر پورا بھروسہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ واقعے کا یہ حصہ آپ مومنین کرام کی خدمت میں عرض ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، گزشتہ 2-3 آیتوں میں یہ بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی نے حضرت موسیٰ کو دریا کے سپرد کیا، اور اس کے بعد آل فرعون نے ان کو پا لیا اور آل فرعون نے ان کو پالنے کے لیے اخذ کر لیا۔ یہ آیت اس کے بعد ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ کی حالت کا بیان کر رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت یہ تھی کہ ان کا دل ہر خوف اور ہر غم سے خالی ہو چکا تھا، یعنی انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ اب نہیں تھا، کیونکہ پچھلی آیت میں پروردگار متعال کی جانب سے یہ خوشخبری آ چکی تھی کہ لا تخافی ولا تحزنی، اے مادر موسیٰ تم خوف مت کھاؤ، تم کسی قسم کا غم نہ کرو، انا رادوہ الیکی، ہم بہت جلد اس کو تم تک واپس پلٹا دیں گے اس بچے کو، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو اعلیٰ مرتبہ عطا کریں گے۔ تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس خوشخبری اور نوید کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کا دل مضبوط ہو گیا، اور اگر قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ خوشخبری سنا کر ہم مادر موسیٰ کے دل کو مطمئن نہ کر دیتے تو واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک ماں سے اس کا لخت جگر جدا ہو رہا تھا، ایک ماں سے اس کا نور عین جدا ہو چکا تھا، اور وہ عنقریب تھا۔ قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ انکادت، بے شک نزدیک تھا کہ لتبدی بہی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والی بات اور راز کو کہ یہ میرا بیٹا ہے فاش کر دیتی، لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ اب یہاں پر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغاً، یعنی اس جس کا ہم نے ترجمہ ہم نے یہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کا دل ہر قسم کے خوف اور غم سے خالی ہو گیا، یعنی اس دل میں کسی قسم کا خوف اور غم نہ رہا۔
لیکن اکثر مفسرین جب آپ ان کے ترجمے دیکھیں گے تو انہوں نے اس طرح فرمایا ہے کہ مادر موسیٰ کا دل ہر چیز سے خالی ہو کر موسیٰ کی یاد میں منحصر ہو گیا، موسیٰ کی فقط یاد ان کے دل میں رہی اور سب کچھ نکل گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مادر موسیٰ بہت زیادہ اس وقت حضرت موسیٰ کو یاد کر کے بے قرار ہو رہی تھیں اور نزدیک تھا کہ راز حضرت موسیٰ کو فاش کر دیتی۔ اگلی آیت نمبر 11، کیونکہ ہمیں تھوڑا مختصر سی گنجائش میں جلدی آیتوں کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھ کر بھیجا اور دریا کے سپرد کیا تو اس طرف سے حضرت موسیٰ کی بہن کو یہ کہا کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو اس صندوق کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، اور مادر موسیٰ نے حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ قصیہ، جاؤ اس صندوق کے اس موسیٰ کے پیچھے پیچھے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، تو اس بہن نے حضرت موسیٰ کو دور سے دیکھا اور دور سے یہ مشاہدہ کیا کہ اس صندوق کو اور اس بچے کو آل فرعون نے لے لیا ہے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، دور سے خواہر موسیٰ نے موسیٰ کو دیکھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو خبر نہ تھی کہ خواہر موسیٰ ہمیں یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم اس بچے کو اٹھا رہے ہیں۔ اگلی آیت، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، دوبارہ سیناریو آل فرعون اور فرعون کے گھر میں جاتا ہے، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو لے لیا اور زوجہ فرعون کے کہنے پہ حضرت موسیٰ کو جب اٹھا لیا گیا، لے لیا گیا گود میں اور بچے کے طور پہ ان کو اپنا لیا گیا، اب مسئلہ جو پیش آیا وہ یہ کہ پروردگار عالم نے کچھ اس طرح کا انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کے پاس، اپنی اصلی ماں کے پاس واپس پلٹ جائیں، اور وہ انتظام کچھ اس طرح سے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اس طرح سے بنا دیا پروردگار کی تقدیر نے کہ وہ دائیوں کا دودھ لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ یعنی کسی بھی دائی کو جس کو بلایا گیا انہوں نے اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے پہلے ہی سے دائیوں کے دودھ کو موسیٰ پر حرام کر ڈالا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ حرام وہ حرام تشریعی نہیں ہے کہ جو حرام حلال، جیسے نماز واجب ہے، شراب پینا حرام ہے، یہ وہ اعلیٰ حرام نہیں ہے، بلکہ حرام تکوینی ہے۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ جنت مثلا فرض کیجئے کہ بعض قسم کے لوگوں پہ حرام ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی خداوند متعال نے جنت میں داخل ہونے سے بعض لوگوں کو منع کیا ہوا ہے، وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کو حرام قرار دے دیا تھا موسیٰ پر، من قبل از اس کے کہ وہ آئیں اور فرعون کے پاس آ کر یہ انتظام کریں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو گئی، اب اس طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ایک قسم کا، بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ الہی الہام ہوا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے جس نے دیکھ لیا تھا اور یہ دور سے کہانی دیکھ لی تھی کہ حضرت موسیٰ کہاں ان کو رکھا گیا ہے اور وہ کہاں وہ صندوق پہنچا ہے اور اس طرح سے کسی دائی کا دودھ قبول نہیں کر رہے، تو اس نے جا کر آل فرعون کو کہا کہ فقالت، حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، آیا میں تمہیں ایسے گھر کی نشاندہی کروں کہ جو اس کی کفالت کر سکے ہیں، اس کو دودھ پلا سکتے ہیں، اس کو پال پوس سکتے ہیں؟ آیا میں تمہیں ایسے گھر کی طرف رہنمائی کروں، ایسے گھر کا پتہ بتاؤں؟ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں، نہ صرف یہ کہ اس کی کفالت کرنے کے
لیاقت رکھتے ہوں، شائستگی رکھتے ہوں، بلکہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں، تو انہوں نے کہا، گویا کہ اب یہاں پہ آیت آگے بڑھ کر خاموش ہے کہ آگے جو آیت آ رہی ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اس طرح سے ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف واپس پلٹا دیا۔ اور یہ وہ وعدہ الہی تھا کہ جو مادر موسیٰ کو پہلے سے دیا گیا تھا، اور اس وعدہ الہی کے پورا کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اب آگے آیت بڑھ کے کہتی ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں حضرت موسیٰ کو واپس ان کی مادر گرامی کے پاس واپس پلٹایا جاتا ہے، کہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم یہاں سے بات شروع کریں گے، آیت نمبر 13 سے، کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مادر گرامی کے پاس واپس لوٹایا جاتا ہے اور وعدہ الہی کو پورا کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔